قیامت برپا ہونے سے پہلے، کیونکہ دجال بھی آ چکا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی ہو چکا ہوگا، دجال مر چکا ہوگا، قتل ہو چکا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کی حکومت ہوگی۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا اس نیت سے کہ گستاخی مقصود ہو، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ سورۃ کہف کا آخری رکوع انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اصحاب کہف کا قصہ، باغ والوں کا قصہ، موسیٰ اور خضر کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سورت کا اختتام پھر انہی ابتدائی آیات کے مطابق توحید اور آخرت ان دونوں پر کرتا ہے۔ ذوالقرنین کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور وہ وہاں سے یاجوج ماجوج نکلتے ہیں، اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یہ اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے جب یہ نکلیں گے تو آپس میں گڈ مڈ ہو رہے ہوں گے، رش ہوگا، اور یہ آخری دور ہوگا دنیا کا قیامت برپا ہونے سے پہلے، کیونکہ دجال بھی آ چکا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی ہو چکا ہوگا، دجال مر چکا ہوگا، قتل ہو چکا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کی حکومت ہوگی، اس میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، تو بالکل آخری ادوار ہیں دنیا کے۔ اس لیے ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا جائے گا۔ سور میں فرشتہ پھونک مارے گا، اور پہلی دفعہ تو سور پھونکنے سے سب انسان مر جائیں گے، اور دوبارہ جب سور پھونکے گا تو قبروں سے سب کے سب نکل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ سور پھونک دیا جائے گا، اور سور پھونکنے کے بعد دیکھیے کیا اللہ نے کیفیت بیان کی، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سب کو ہم اپنے پاس جمع کر لیں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ تعداد بڑی ہے آدم سے لے کر آخری انسان تک، تو وہاں کہیں نہ کہیں کوئی راستہ مل جائے گا چھپنے کا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، سب کے سب اس کے حضور جمع ہو جائیں گے، اور اس وقت وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، جہنم ان کافروں کے سامنے کر دی جائے گی۔ آج تو یہ شور کر رہے ہیں نا کہ لے ہو جہنم، کہاں ہے عذاب، مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت وہ جہنم ان کے سامنے کر دی جائے گی،
اس وقت یہ تسلیم کر لیں گے کہ واقعی یہ بات حق ہے۔ لیکن بھائی وہ یاد رکھیے، ایمان بالغیب نجات کے لیے ضروری ہے۔ جہنم کو دیکھنے کے بعد تو سبھی ایمان لے آئیں گے، اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج جب یہ سب کچھ پردہ غیب میں ہے، ہمیں اللہ، فرشتے، جنت، جہنم، سب کچھ ہماری نگاہوں میں چھپی ہوئی ہے۔ آج جو حقائق کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر اس کو مانے گا وہ کامیاب ہے، اور جب جہنم سامنے آ جائے گی تو پھر اس سے نجات، اس سے فرار کفار کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ کون کفار ہوں گے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں ہماری ذکر سے اندھی ہوئی تھی۔ کائنات کو دیکھتے تھے، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی کائنات، یہ سورج، چاند، سیارے، یہ پوری زمین، خود ان کی اندر کی تخلیق، اس کی نشانیاں، لیکن اس کے خالق کو نہیں جانتے تھے۔ مائکروسکوپ سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دیکھ لیا، اندر کی چیزیں دیکھ لی، لیکن حقیقت کو نہ پا سکے ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے۔ ان کی نگاہیں ہمارے حقائق کو جاننے سے عاجز تھیں، اور ان کے کان ہماری باتوں کو سننے سے بھی بہرے تھے۔ نہ ہماری باتیں سن کر ان کو ہدایت ملی، نہ ہماری آنکھیں، ان کی آنکھوں نے ہماری حقیقت کو جانا، ہماری عظمت کو پہچانا۔ ہماری تخلیق کو دیکھنے کے باوجود خالق سے یہ لوگ غافل رہے، تو یہ لوگ کافر ہیں اور جہنم میں جائیں گے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، ان کافروں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہاں جائیں گے، ہمارے سفارشی ہوں گے، ہمیں بچانے والے ہوں گے۔ آج جن کی ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کو ہم پکارتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سارے ہماری مدد کے لیے ہوں گے اور اللہ سے ہمیں چھڑوا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان کافروں نے یہ گمان کر رکھا تھا، اور حقیقت یہ ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے ان کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی تھی۔ یہ تو سمجھتے تھے کہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے یہ ہمارے بزرگ، لیکن حقیقت یہ ہو کہ جہنم ان کی مہمانی کے لیے تیار تھی۔ اس کے بعد اللہ اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے، اور ہمیں بہت غور کرنی چاہیے ان آیات پر۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، هل ننبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کی جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ دنیا میں سارے عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے باوجود سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں یہ بات ہمارے اوپر تو فٹ نہیں ہے۔ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، جن کی ساری محنت دنیا کے لیے تھی، جن کی محنت آخرت کے لیے نہیں تھی، جن کی پریشانیاں، جن کی سوچ، جن کی فکر دنیا تک محدود تھی۔ اللہ سے بھی مانگتے تھے تو اللہ دنیا دے دے، اللہ بڑا سارا بنگلہ دے دے، بڑی ساری کار دے دے، بڑا مال دے دے۔ آخرت کی فکر نہیں تھی، ان کی ساری محنت دنیا کے اندر گم ہوئی تھی۔
اور شیطان نے ایسی تسلی دی ہوئی تھی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، گمان یہ کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، قوم کی بڑی ہمیں فکر ہے۔ اور فکر کس بات کی تھی؟ بجلی کا بل زیادہ نہ آئے، مزدور کی تنخواہ بڑھ جائے، مزدور سکون کی زندگی بسر کرے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں، لیکن جب آخرت کے ساتھ جڑ کر ہو، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بری ہو، یہ محنت ہونی چاہیے، لیکن آخرت کے اندر غریب کی مدد کرنا تاکہ اللہ آخرت پہ میرا درجہ اونچا کر دے۔ دنیا کی شہرت، دنیا میں اپنی پارٹی کی مضبوطی، یہ مقصود نہ ہو، مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو آخرت کے حوالے سے۔ اور جو آخرت کے حوالے محنت کرے گا وہ سب سے پہلے یہ بھی سوچے گا کہ ان کے بل تو کم آئیں، ان کی گیس تو ہر وقت چلے، لیکن یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، انہیں توحید کی سمجھ آ جائے، یہ شرک سے بچ جائیں، انہیں ایمان کا پتہ چل جائے، انہیں اللہ کفر سے بچا دے۔ شرک، کفر اور نفاق کیا ہیں؟ وہ لوگوں کو چیخ چیخ کر یہ بیان کرے گا کہ لوگوں سن لو، یہ مہنگائی، یہ پریشانیاں، یہ تنخواہیں سب اپنی جگہ بڑی اہم ہیں، لیکن اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، اور اس کے لیے وہ چیزیں جو جہنم میں جانے کا سبب ہیں، شرک، کفر اور نفاق، جس سے ملوث شخص جہنم سے نہیں نکل سکے گا، تو وہ سب سے بڑی فکر یہی ہوگی۔ تو جن کی محنت دنیا کے اندر گم ہو گئی، آخرت ان کے ذہنوں میں نہیں تھی، ساتھ گمان یہ کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی آیات کے منکر تھے، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کے منکر تھے۔ صرف آیات کا انکار نہیں تھا، قرآن مجید میں توحید کا بیان ہے، آخرت کی فکر ہے، یہ بنیادی ٹاپک ہے۔ توحید، آخرت، رسالت، ایمانیات کے ٹاپک بنیادی طور پر قرآن مجید کا یہ ٹاپک ہے۔ تو یہ اپنے رب کی آیات کے بھی منکر تھے اور اس سے ملاقات کے بھی منکر تھے۔ آخرت میں اللہ سے ملنا ہے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس پر کبھی انہوں نے نہیں سوچا۔ اور جب یہ معاملہ ہوگا تو فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آخرت میں ان کے لیے ترازو بھی نہیں رکھی جائے گی۔ آخرت میں ترازو ہوگی نا نیک اعمال تولنے کی، نیک اعمال کس کے زیادہ ہیں، برے اعمال کس کے ہیں، اس کا وزن ہوگا۔ لیکن ایسے بد نصیب جن کے ذہن میں اللہ سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں تھا، جو سمجھتے تھے بس یہ دنیا اور اس دنیا کے بعد ہم نے مر جانا، مر کر مٹی ہو جانا، اللہ کے پاس ہم نے نہیں جانا۔ اللہ قیامت کے دن ان کے اعمال تولنے کے لیے وزن بھی نہیں کرے گا، ترازو بھی نہیں رکھے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ارشاد فرما دیا ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ دیکھیے پہلا جرم کیا ہے؟ کفر۔ اور کفر کی تفصیلات یہ ہمیں سیکھنی چاہیے کہ کفر کون کون سا کفر ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی کفر کی قسمیں ہیں۔ کفر تکذیب، جھٹلا دینا، میں نہیں مانتا، وہ چاہے رسولوں کو نہ مانے، چاہے آخرت کو نہ مانے، چاہے تقدیر کو نہ مانے۔ کفر تکبر، میں بڑا سمجھدار ہوں،
میری بڑی شان ہے، میں اس کی بات سنوں؟ یہ کفر تکبر، کفر نفاق، کفر اعراض، بڑی قسمیں ہیں کفر کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کفر کرنے کی بنا پر ان کا مقام جہنم ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے الزام یہ عائد کیا وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِی ہُزُوًا، انہوں نے میری آیات اور میری رسولوں کا ٹھٹھا کیا۔ آیات اور رسولوں کا ٹھٹھا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ کفر کی سب سے بری، یعنی اللہ کو چیلنج کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ اللہ جنت کے نقشے کھینچتا ہے اور اس میں اللہ ذکر کرتا ہے پھلوں کا، باغات کا، محلات کا، اچھے لباس کا، اچھی بیویوں کا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو وہی کچھ ہے جس کے لیے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی تو انہی باتوں کی لالچ دی ہے۔ بھئی یہ چیزیں محبوب ہیں انسان کو، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنت میں ان کا تذکرہ کیا جو انسان کو محبوب ہے، اور وہ اس کا مذاق اڑائے۔ یہ تو حوروں کے لیے دیکھو کیسی محنت کر رہے ہیں، کبھی کوئی طنز کبھی کوئی طنز، تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ ایسے جہنم کے عذاب، مشرکین مکہ نے جب سنا کہ اس پہ 17 فرشتے ہوں گے، کہنے لگے ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، 17 کو قابو کرنا کون سا مشکل ہے۔ یعنی اللہ کی آیات کا مذاق اور اللہ کے رسولوں کی باتوں کا مذاق اللہ کو سب سے بڑھ کر غضبناک کرتا ہے۔ دیکھیے جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاد پر جا رہے تھے۔ سورۃ توبہ میں یہ آیت نمبر 65 کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ جب جہاد کا سفر کر رہے تھے تو ایک محفل میں ایک شخص نے ایک بات کہی، اور وہ بات کیا تھی کہ یہ صحابہ دیکھو لڑنے جا رہے ہیں۔ کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، عیسائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ کھانے کے پیٹو ہیں، باتیں بڑی ان کو آتی ہیں، لیکن بڑے بزدل ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا جب وہاں جائیں گے۔ ایک صحابی وہ سن رہا تھا، اس نے کہا تم منافق ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے بارے میں اطلاع دوں گا۔ اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبداللہ بن عمر اس کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ وہ آپ کی اونٹ کے پالان سے چپکا ہوا تھا، رسی پکڑی ہوئی تھی، اور اس کے پاؤں پتھر زخمی کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو وقت کٹائی کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ یعنی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کفر ہے، وہ کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیات پڑھ رہے تھے۔ آیات دیکھیے کیا ہے، کل انہیں کہہ دیجئے اب اللہ، اللہ کے ساتھ، و آیاتی ہی، اور اس کی آیتوں کے ساتھ، اور رسولی ہی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، تم ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ صحابہ کو کہا، صحابہ کا مذاق اڑایا، لیکن صحابہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، صحابہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے۔ وہ جہاد کی بنیاد پر صحابہ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہیں، ان کی حالت دیکھو یہ کیسے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے۔ قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ معلوم ہوا اس کلمہ کفر سے پہلے ان کا ایمان تھا،
جبھی اللہ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے۔ اس لیے بھائیوں، آج ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بڑے عجیب پوسٹیں فارورڈ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں اللہ کا مذاق اڑ رہا ہے، صحابہ کا مذاق ہو رہا ہے، یا فرشتوں کا اور جنت اور جہنم کا مذاق ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں تو وہ شاعری ہوا کرتی تھی، کتابوں کے اندر لکھا ہوتا تھا، اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور وہ سب کفر جو پہلے کتابوں کے اندر بند تھا آج موبائل میں ہر ایک کے سامنے ہے۔ شاعر کہا کرتے تھے دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی ان کے نظر میں جنت وغیرہ کچھ نہیں، صرف اللہ کا لالچ تھا۔ وہ کفر جو کتابوں کے اندر بند تھا آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور ہم بے پرواہ ہو کر ان کی تشہیر کرتے ہیں۔ ان آیات کو گھر جا کر پڑھیے، سورۃ توبہ کی آیات، سورۃ کہف کا آخری رکوع۔ اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہے اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفر کا بیان کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ جہاں بھی کفار کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ پھر موازنے کے طور پر، تاکہ دونوں کا انجام ہمارے سامنے رہے، ہمیں پتہ ہو کہ دیکھو یہ کام کریں گے تو یہ جہنم ہوگی، اور اگر اس کے مقابلے میں ہم ایمان لائیں گے، کفر اور شرک سے بچیں گے، تو ہمارے لیے یہ جنت ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت فردوس ہوگی، اس کی مہمانی ہوگی، دو شرطوں کے ساتھ، ایمان، عمل صالح۔ اور ایمان کس بات پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ ایمانیات کے ارکان ہیں، ان پر ایمان اس کا درست ہو، اور پھر اس ایمان کے مطابق اس کی زندگی تبدیل ہو، اللہ رسول کے احکامات، ان کی فکر کرنے والا، ان پر چلنے والا، اور اللہ رسول کی نافرمانی سے بچنے والا، اس کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور جنت کی نہریں اس سے نکلتی ہیں۔ تو جنت الفردوس کا سوال کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور وہاں مہمانی، کیا خوبصورت مہمانی ہوگی۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس سے نکلنے کا انہیں خیال بھی نہیں آئے گا۔ تھک جاتا ہے نا بندہ کہ بڑا عرصہ ہو گیا اس جگہ رہتے رہتے، کوئی تبدیلی آنی چاہیے، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی، جنت کا تصور آج ہم نہیں کر سکتے، ان کی نعمتوں کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ تو ہمیں بتا دیا نا بہت کچھ، کہ وہاں پھل ہوں گے، وہاں لباس اچھا ہوگا، وہاں تکیے پر بیٹھے، مسہری پر بیٹھے تکیے لگائے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے، صرف ہمارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، ورنہ اس کی اصل کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی دل نے نہیں سوچی، ایسی جنت ہوگی۔ وہاں جا کر پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جنت کتنی عظیم چیز ہے، اور اس کے لیے ہماری محنت کتنی کمزور تھی۔
یہ جنت ہمارا مقصود بن جائے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہمارا مقصود بن جائے، اور پھر ہم قرآن اور سنت کے اندر ان باتوں کو تلاش کریں جو باتیں ہمیں جنت میں لے جانے والی ہوں، جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہوں، تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جنت ایسی جگہ ہے کہ کوئی وہاں سے نکلنا چاہے گا۔ پھر اللہ نے اپنی توحید بیان کی، کُلُّ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اگر سمندر سیاہی بن جائے اور تیرے رب کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، اور ایک اور سمندر بھی روشنائی کے لیے اس کے ساتھ مل جائے، تیرے رب کی کلمات کو کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اللہ ہی اتنے زیادہ کلمات ہیں، اتنی زیادہ عظمت ہے، اس کی مخلوق کی حقیقت لکھنا چاہے تو سمندر کی مخلوق کو ذرا گن کر تو دیکھیں، وہ نہیں گنی جاتی۔ اور ان کے اندر کیا کچھ ہے، ایک سیل کے اندر اللہ نے کیا کچھ شامل کر رکھا ہے، اور ایک سیل والا جانور اور ہم ملٹی سیلولر جانور، ہمارے اندر ہماری آنکھ کیسے دیکھتی ہے، یہ آنکھ کمزور کیسے ہو جاتی ہے، یہ پردے کے پیچھے آنکھ کا پردہ کیوں اکھڑ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ کی عظمت کو کوئی لکھنا چاہے تو وہ لکھ نہیں سکتا۔ ایک سمندر سیاہی بن جائے، ایک اور سمندر اس کی مدد کے لیے آ جائے، پھر بھی تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہاری مثل، تمہارا جیسا انسان ہوں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی مثل کیسے ہیں؟ آدم کی اولاد ہونے میں، قریش کے قبیلے کے فرد ہونے میں۔ وہ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، وہ ختیجہ اور عائشہ کے خامند، وہ فاطمہ کے باپ اور دوسری بچیوں کے بھی باپ۔ یعنی اس لحاظ سے جیسے کافر ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے اوپر بھی اوڑھنی ڈال دی جائے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ سیدھے سے سر نہیں اٹھا سکتے، آپ کو پتھر لگے آپ زخمی ہوتے ہیں، جنگ احد میں آپ کے خون نکلا ہے، تو آپ ان کی مثل کس لحاظ سے ہیں؟ بشر ہونے کی حیثیت سے۔ باقی مقام کے لحاظ سے کافر تو مومن کافر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ انبیاء، ان کی کتنی اونچی شان ہے۔ وہ تنزن رسالت کا انکار کرنے کے لیے آپ کی بشریت کا سوال اٹھاتے تھے کہ دیکھو بشر ہے، ہمارا جیسا انسان ہے، کہتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے مثل انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو ایسے میں انسان ہوں، میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں بھی غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، لیکن ایک فرق ہے جو مجھ میں اور تم میں ہے، اور وہ ہے یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے۔ جب وحی آئے گی میری ہر بات کی نگرانی ہوتی ہے، پھر مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں زرزد ہوتی جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہو، پھر میں معصوم عن الخطا بن جاتا ہوں، میں تمہارے لیے نمونہ بن جاتا ہوں۔ اور پھر میری عظمت کا یہ حال ہے کہ دیکھیے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہوتا ہے، کلمے کے اندر ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو مقام شفاعت حاصل ہوگا اس کا کون تصور کر سکتا ہے؟ اور اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی ہے، اور وہ کوثر بہت بڑی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں وہ ہم گن نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا اس نیت سے کہ گستاخی مقصود ہو
یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اگر حقائق بندہ بیان کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، وہ آپ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ انسان تھے اور مقصود یہ کہ اللہ کی صفتوں میں کسی صفت کے اندر آپ شریک نہیں تھے، تو یقیناً یہ حق ہے۔ لیکن کوئی بے ادبی کے انداز میں، گستاخی کے انداز میں، مذاق اڑانے کے لیے کہ دیکھو یہ کہتا تو خبریں تو دیتا ہے آسمان کی، جنت کی، جہنم کی، اور اس کی اپنی اونٹنی گم ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میری اونٹنی کہاں ہے۔ آپ کی تضحیق کرنے کے لیے، آپ کی بے ادبی کرنے کے لیے، آپ کی گستاخی کرنے کے لیے کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے تو یقیناً یہ گستاخی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کے لیے شرط ہے، اور اگر اس میں اس کے الٹ دل کے اندر نفرت اور بغض ہو اور وہ بغض ظاہر ہو رہا ہو تو یقیناً یہ کفر ہے۔ اس لیے آپ نے اعلان فرمایا کہ میری طرف میرا اور تمہارا فرق ہے، یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ انما الہکم الہ واحد، اور وحی کی خاص بات بیان کی کہ میرا اور تمہارا معبود اللہ اکیلا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، وہ کوشش کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنے کی۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دیکھیے ہم نے سورۃ کہف الحمدللہ ساری پڑھ لی ہے۔ گھر میں جب بھی آپ سورۃ کہف پڑھیں ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کر، اور جمعے کے دن خاص طور پر یہ فتنوں سے بچانے کے لیے بہترین صورت ہے، اور آخرت پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے، ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہے، اور شرک سے بچنے کی تلقین۔ اس کا آخری جملہ کہ اللہ کو الہ واحد سمجھو، عمل صالح کرو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ دیکھیے ہر شخص کے